چلیے سوال بڑا ہے، بحث بڑی ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ یہ چرچا ہے۔ ہمارے یہاں سے انڈیا سے اس اسٹوڈیو سے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کرا دوں۔ میرے ساتھ ویر چکر کرنل ریٹائرڈ انل کول صاحب یہاں پر موجود ہیں، فارمر را آفیسر RSN سنگھ صاحب یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ NK سنگھ صاحب یہاں پہ موجود رہیں گے، اور ساتھ ہی لاہور دن نیوز سے ہمارے ساتھ PJ میر صاحب ہیں۔ PJ میر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا آپ انٹروڈکشن کرائیں، اور بہت بہت گڈ ایوننگ آپ سبھی کو۔ گڈ ایوننگ اور انوراگ ویلکم ٹو پاکستان، دیٹ از واٹ آئی وڈ سے ٹو یو۔ اور میرے ساتھ رائٹ سائڈ پہ ہیں افتخار احمد، پاکستان کے ریناؤنڈ جرنلسٹ اینڈ آف کورس ون آف دا ٹاپ اینکرز ان دا کنٹری اینڈ پولیٹیکل کامنٹیٹر، یہ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں آج۔ اور آف کورس میرے لیفٹ سائڈ پہ اگین ایک بڑی منجی ہوئی اور بڑی سنجیدہ پولیٹیکل ورکر ہیں تہمینہ دولتانہ، ان کا تعلق ہے اس وقت رولنگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، یہ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ابھی ہمیں اور بھی جوائن کریں گی، لیکن بٹ دس از آ پینل فار دا مومنٹ۔ لیکن آج انوراگ آئی تھنک ہمیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انفینشڈ ایجنڈا، آئی تھنک وی شوڈ ہیو اے میننگ فل ڈائلاگ، کیونکہ اگر آپ اور میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بکھر کے بات کریں گے تو نہ آپ آگے جائیں گے نہ ہم آگے جائیں گے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، آج میرے پاس یہ کتاب ہے جسونت سنگھ کی انڈیا ایٹ رسک، اور بڑی پیاری چیز انہوں نے لکھی ہے، میں کوٹ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان دی میچورٹی آف دا 66th year of the independence, why do we still flounder and respond uncertainly? We're actually confronted by challenges to our national security, external or internal. The challenge is comprehensive and it is a holistic concern, but our understanding and response to the challenge is amateurish. Sadly, then national concerns get defined by our print and visual media, which is mostly sensationalist, trivia and obviating serious debate. بڑی اچھی بات کی ہے جسونت سنگھ صاحب نے، بڑی اچھی بات جی۔ آپ نے اور ہم نے میڈیا پہ بیٹھ کے ایک سیریسنس دکھانی ہے، کیونکہ اگر ہم دونوں نان سیریس ہوئے تو کیا ہوتا ہے، ہندوستان میں ٹرموئل، پاکستان میں ٹرموئل۔ اور آج جیسے کہ میں نے انڈیا نیوز میں دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا، وہ جو ایک رپورٹر کہیں جی کہ ناپاک قدم رکھ دیے، یہ کر دیے، میں سمجھتا ہوں وہ تو پیار کے ساتھ ایک ہاتھ بڑھا، لیکن اس کو ایسا ایک نیوز کا آئٹم بنانا، اٹ واز کوائٹ سیڈ۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کو کال کیا، شاہ محمود قریشی، مجھے اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ کون سی رپورٹ آپ نے ایسی انڈیا نیوز پر دیکھی ہے۔ پیار ادھر لے کے چلا گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں اس بات کا علم ہے کہ آپ نے کون سی ایسی رپورٹ دیکھی ہے، لیکن آج جو سب سے بڑی چرچا کی یہاں پر ڈیبیٹ کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو دھماکہ آپ کے یہاں ہوا واگا بارڈر پر، جو سوسائیڈل اٹیک ہوا، اس کی تپش ہم اب تک محسوس کر رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بلاسٹ کے پیچھے جماعت الاحرار کا نام ہے، جو کہ طالبان کا حصہ رہا اور اب القاعدہ کے ساتھ مل کر کے پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ وہ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، اس کو بنانے کی تحریر کیسے لکھی جاتی ہے، بغدادی سے آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ جو حالات عراق اور سیریا کے اس وقت ہیں، کیا آپ بھی اسی راستے پر ہیں؟ مثلا پاکستان بھی کیا اسلامک اسٹیٹ بننے کے لیے اسی راستے کا استعمال کر رہا ہے، یہ سمجھا جائے؟ ایسی بالکل بات نہیں ہے انوراگ، بلکہ آپ نے کہا نا تپش، سب سے زیادہ تپش ہمیں فیل ہوئی ہے یہاں، کیونکہ یہ جو دھماکہ ہے، آئی ایم شیور، مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ جب مودی صاحب نے اس کو کنڈیم کیا، کیونکہ ہم نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن افتخار آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اسلامک اسٹیٹ، پاکستان از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کوئی ایسی اسٹیٹ بننے نہیں جا رہی۔ 1973 کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے اور اس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ پاکستان کیا ہوگا، کیا ہے، اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اور جو پہلے قرارداد مقاصد تھی، اٹس اے پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ناؤ، اور اسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس پہ تو کوئی کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے، اگر ہے تو بڑا افسوسناک ہے، اور اس سے زیادہ تو ہمیں اور اسلامک کر نہیں سکتا کوئی، کیونکہ یہ جو فیصلہ کیا گیا، یہ بلوچستان کی قیادت بھی اس میں موجود تھی، ایک آدمی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا، اس میں خیبر پختونخوا کی بھی قیادت موجود تھی، سندھ کی قیادت موجود تھی، اور پنجاب کی قیادت موجود تھی، اور یہ ایک مشترکہ طور پہ پاکستان کے چاروں فیڈریٹنگ یونٹس کی ایک ایسی دستاویز ہے جنہوں نے دستخط کیے، اور انہوں نے اکٹھے رہنے کا جو سوشل کانٹریکٹ کیا،
اس کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973. تو یہ پلیز یہ اس بات کو بحث میں مت نہ ہے کہ ہم ہیں یا نہیں, وی آر. نہیں, میں جماعت الاحرار کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے ہونے نہ ہونے پر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں, میں جماعت الاحرار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کو القاعدہ کے ساتھ اسلامک اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں, جس طریقے کی بات بغدادی کرتے ہیں. آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ اس کو اسلامک ریپبلک بنانا چاہتے ہیں. اس کو کوئی اسلامک ریپبلک نہیں بنا سکتا. اس کو کانسٹیٹیوشن آف 1973 اسلامک ریپبلک بنا چکا ہے. پاکستان کے اندر قانون جو ہے اسلام کا, اس کے لیے وضاحت کر دی گئی ہے, وہ کون بنائے گا, کیسے عمل درآمد ہوگا, اس کے پیلٹ کوڈ کیسے ہوں گے, شریعت کوڈ کا رول کیا ہوگا, یہ سب چیزیں طے ہیں. کسی کا ایسا اسلام پاکستان میں نہیں مانا جائے گا جو ڈنڈے کے زور پہ ہو, جو بندوق کے زور پہ ہو, جو خود کے جیکٹ کے زور پہ ہو, وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ واغا بارڈر پر جس طریقے کے فدائین حملے ہو رہے ہیں اسے روکنے میں ناکام ہیں. اور پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی, جو کون کہتا ہے ہاؤ کین یو میک سچ اے بگ, 60 سے زیادہ لوگ آپ کے مارے گئے, اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے, گنجائش کہاں ہے کچھ کہنے کی. دیکھیں بات سنیں, جو لوگ ہمارے مارے گئے اور جو ہمارے پر حملہ ہوا, بالکل ایک سازش ہو سکتی ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف, اور اس سازش میں بہت سارے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں, کیونکہ جس خطے میں پاکستان موجود ہے اس خطے کی بڑی امپورٹنس ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمیں کوئی بنا دے گا, ممکن ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کبھی خوش نہ ہوئے گا کہ ہمارے اس پر میں ریئیکشن لوں گا. میر صاحب میرے ساتھ بھی گیسٹ ہیں, میں ان سے ریئیکشن لوں گا. بکھر گیا, ٹھیک ہے, تو پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا. ٹھیک ہے افتخار صاحب, کر رہے ہیں ان لوگوں, ٹھیک ہے افتخار صاحب, آپ کا میسج کلیئر ہے. ہماری فوج جو ہے ان کے خلاف ایک جنگ لڑ رہی ہے. نہیں, وہ فوج آپ کی ناکام ہے, اسی پر میں نے سوال پوچھا تھا, میں اس پہ دوبارہ آؤں گا افتخار صاحب آپ کے پاس. میر صاحب میرے ساتھ بھی گیسٹ ہیں, انل کول صاحب, میں آپ سے اس پر پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ, میں آؤں گا, لوٹوں گا افتخار صاحب, لوٹوں ایک گا. سیکنڈ ایسے نہ کیجئے, آپ پہلے مجھے میری فوج کی ناکامی بتا دیں. ان کے گیسٹ کو ذرا بات کریں. جی, میں آپ کی فوج کی ناکامی بتاتا ہوں. طالبان کے خلاف پاکستان کی آپ کی جو فوج ہے, اس کا آپریشن جو جرب حزب ہو رہا ہے اس میں کوئی دم نظر نہیں آ رہا ہے افتخار صاحب. پاکستان کے جس خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی, وہاں کے ٹرائبل ایریا میں آرمی آپریشن چل رہا ہے, اور وہیں پر طالبان کا ایک گٹ بے گناہوں کو قتل غارت کر رہا ہے. اوکے, یہ ہماری جو اس وقت میں کہوں گا کہ 23 سال ہماری پارلیمنٹ پہ رہی ہیں, تیمینہ دولتانہ صاحب, what do you say on this? I would like to say this کہ ہماری فوج وہاں پر امن و سکون آ گیا ہے, اور وہاں پر جو لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر کے, اور جو وہاں پر ٹیررسٹ کو مارا گیا ہے, وہاں سارے علاقوں میں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر امن و سکون آیا ہے. میڈم, بلوچستان میں بغاوت پہلے سے بڑھتی ہوئی ہے. سندھ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا حال یہ ہے کہ جو کام پولیس کو کرنا چاہیے وہ آپ کی سینا کر رہی ہے. بات سنیے, ذرا بات سن لیجیے. آپ کی عادت ہے کہ بیچ میں بولنا, آپ تھوڑی سی ایک عادت ڈالیں, ہماری بات بھی سنیں. اتنی دیر سے آپ ہی کی سن رہا ہوں, میرے گیسٹ تو ابھی بولے بھی نہیں ہیں, میرے مہمان بولے بھی نہیں ہیں. آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ بات آگے کو نہ چلے. نہیں, آپ بھی بولے, ہم بھی بولے, مگر یہ تو نہیں, آپ کے ہندوستان میں عورتوں کی رائٹس ہے, مگر آپ بھول جاتے ہیں ہماری بھی یہاں پر عورتوں کی رائٹس ہے. اور جب ہماری عورتیں بولتی ہے نا تو ہم مردوں کو بھی چپ کروا لیتے ہیں. بولے اس کی نوبت نہیں آئے گی, آپ بولے. اور ہمیں بالکل یہ بات پسند نہیں آتی, نہ آپ کو پسند آئی, ہمیں پسند نہیں آتی. آپ کی فوج اچھی ہوگی, آپ کو پتا ہے, ہماری فوج بہترین ہے, ہمیں پتا ہے. ہم ایک دوسرے کی فوجوں پہ بات نہ کریں, کیونکہ ہم فوجوں کی لڑائی نہیں کروانا چاہتے. ہم امن پسند لوگ ہیں, آپ بھی امن پسند لوگ ہیں. مجھے پوری امید ہے, اور امید ہے کہ آگے ایسے ہی رہے. جی, میر صاحب کہیں گے آپ کے پینلسٹ. جی میر صاحب, میں اپنے پینلسٹ کی اب اس پر رائے لیتا ہوں. انل کول صاحب. جی, دیکھیے, اس سے پہلے کہ کوئی رائے پیش کی جائے تو آپ کے پینلسٹ نے افتخار صاحب نے جو بولا ہے, اور اس میں کوئی تو میں والی بات نہیں ہے, اور نہ ہی کہ میری فوج تیری فوج پاکستان ہندوستان والی بات. ایک پریگمیٹک سجیشن میں دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई किसी को शक शुबा नहीं है, हमको नहीं है, आपको नहीं है। पर जो सीरिया में और इराक में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रही थी, लेकिन उसको अपसेट किया है, उस पे मुद्दे पे बात हो रही है। क्या वो हालात इस वक्त जो हमने देखा है आपके यहाँ हो रहा है, चाहे वो वागा में हो, चाहे कराची में हो, चाहे कहीं और हो, उसकी वजह क्या उस तरफ तो नहीं इशारा कर रही है कि वहां आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है? ये पॉइंट है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई उंगली नहीं उठा रहे। आरएसएन सिंह साहब, देखिए पाकिस्तान, मैं इस पॉइंट का जवाब देना चाहूंगा। अनुराग, इजाजत है मुझे? ठीक है, आप दें इसका जवाब। शुक्रिया। अनुराग, ये बात ऐसे है कि देखें, जो सीरिया में आप कहते हैं हुआ, जो इराक में हो रहा है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था, लेकिन एक बात को हम सामने रखें कि आखिरकार वहां पे सारी खेल में असला कौन फराम कर रहा है? साफ जाहिर है कि असला सीरिया से बाहर की कुव्वतें सीरिया को खत्म करने के लिए फराम कर रही हैं। ये तो आप सामने रखें कि आखिरकार वहां पे सारी खेल में असला कौन फराम कर रहा है? साफ जाहिर है कि असला सीरिया से बाहर की कुव्वतें सीरिया को खत्म करने के लिए फराम कर रही हैं। ये तो आप तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान के नागरिक भी उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी हुकूमत की ताजा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है इस बात को, बगदादी की इस्लामिक स्टेट में। अनुराग ऐसे मत करे, अनुराग ऐसे मत करे, सारी दुनिया के लोग कर रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया उस लड़की को देख के, बरतानिया की, जो एक पढ़े लिखे खानदान की थी, वो चली गई। मैं तो हैरान रह गया उस वक्त जब मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उस वक्त हैरान रह गया जब जर्मनी के लोग कर रहे हैं, जो कि इतने फैनेटिक मुस्लिम्स नहीं है। तो हम उस बहस में न पड़े। सवाल उठा, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे है, इसके बावजूद वहां पे ऐसी कुव्वतें इकट्ठी हो गई जो ये हरकत कर रही हैं। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, देखें, हम भी उतने ही जिम्मेदार बैनुल कौमी शहरी हैं जितने आप हैं। हम चाहेंगे और हमारी ख्वाहिश होगी कि हम किसी भी ऐसी साजिश में शरीक ना हो जिससे दुनिया के अमन को कुछ धचका लगे। सो सीरिया और इराक को प्लीज डोंट कंपेयर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, पाकिस्तान में असेंबलीज चल रही हैं, पाकिस्तान में निजाम चल रहा है, पाकिस्तान की अदालतें चल रही हैं, पाकिस्तान में लोग खुशी और गमी में शरीक हो रहे हैं, पाकिस्तान की सड़कें आबाद हैं, पाकिस्तान में सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। ये जो वाकयात होते हैं बॉम्ब्स के, हम इसको फेस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम उन लोगों से टक्कर ले रहे हैं अब, और उस टक्कर के नतीजे में ये हमें खौफ था कि रिटेलिएशन जाहिर सी बात है इफ्तिखार साहब, लेकिन हम क्या उन ताकतों से टक्कर लेने के लिए इफ्तिखार साहब, तो हम अपना भी नुकसान करते हैं और अपने हमसायों का भी। इफ्तिखार साहब, उन लोगों से टक्कर लेने के लिए यकीनन आप इस बात से इत्तफाक नहीं रखेंगे कि आप उनका हिस्सा बने। क्या आपके यहाँ जमहूरियत पसंद लोगों को यह बात पसंद आएगी कि आपकी हुकूमत की ताजा तरीन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बगदादी के इस्लामिक स्टेट में पाकिस्तान के कुछ नागरिक शामिल हो रहे हैं, और उसके इस्लामिक स्टेट में जो पाकिस्तान के नागरिक शामिल होंगे, क्या वो पाकिस्तान के साथ हथियारों से इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए जो बर्ताव करेंगे वो आपको मंजूर होगा? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि इट्स नॉट पाकिस्तान को, भाई आप सही कह रहे हो। जर्मनी का क्या जवाब दोगे? ऑस्ट्रेलिया का क्या जवाब दोगे? बरतानिया का क्या जवाब दोगे? ये पूरी दुनिया में खेल हो रही है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, हमसे कोई कोताहियां जरूर हुई होंगी, मैं एडमिट करता हूं, लेकिन अगर मुझे रियलाइजेशन हो गई है, अगर मैं जाग गया हूं और मैं उन लोगों से टकराना चाह रहा हूं, तो बजाय आप मुझे सपोर्ट करें, आप उनको सपोर्ट मत करें। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं इफ्तिखार साहब, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं मीर साहब, मैं इफ्तिखार साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने माना कि हो सकता है, मुमकिन है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हों। आरएसएन सिंह साहब मेरे साथ हैं, एक रिएक्शन इनका हो जाए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। आरएसएन सिंह साहब, देखिए, पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है, जो वहां पे दहशतगर्दी की सारी तंजीमें हैं, उसके बारे में हम शायद ज्यादा इंटरेस्ट ना लेते, लेकिन क्योंकि वो हवा जो है वो इधर की तरफ चली आती है, तो हम भी बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हैं। और मैं आपकी एक चीज को जरूर एडमायर करता हूं कि अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस आपकी जो प्रेस है उसमें कुछ बोल्ड एलिमेंट्स बहुत हैं, और आपके डॉन की एक पूरी एक स्टडी एक यहां पे सर्कुलेट कर रही है इंडिया में, जो जितने भी जिहादी तंजीमें हैं
چاہے وہ افغان طالبان ہو، وہ تحریک طالبان پاکستان ہو، یا جو یہ لشکر طیبہ، لشکر جانگوی، یہ ساری تنظیموں کے بارے میں کون ہے، اس کا رہنما کون ہے، اس کی فلسفی کیا ہے. دیکھیے ان میں ایک چیز فلسفی کامن ہے. جو اسلامک کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے، ایکچولی وہ کی اسلامک کیلیفیٹ، اس کا وہ کامن ہے. دوسرا، اور یہ میں آئی ایس آئی بیکڈ تنظیموں کی بھی بات کر رہا ہوں. دوسرا ایک چیز ان میں کامن ہے، اینٹی شیعہ. میں اس کو برا مت مانیے گا، آپ ڈان کی وہ پڑھ لیجئے. آپ وہ بالکل اس میں صاف کہتا ہے کہ القاعدہ اور ISIS میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے ہاں القاعدہ اینٹی شیعہ سٹینڈ اس لیے نہیں لے رہا ہے کیونکہ اسٹریٹجک ریزنز کے چلتے، لیکن لشکر جانگوی اگر کوئی اینٹی شیعہ اگر وائلنس کرتا ہے تو وہ ان کو منظور ہے. تو میں کہ یہ دیکھیے جو القاعدہ آپ کے ہاں، اور یہ سب کے اوپر میں جو ایپیکس آرگنائزیشن ہے، اس ڈان آرٹیکل کے مطابق وہ ہے القاعدہ، اور وہ القاعدہ اب ہمارے ہاں بھی اب پہنچ چکی ہے. آپ نے جو واگا میں دیکھیے صاحب، کوئی وہاں وزیرستان کا کوئی آرگنائزیشن آپ کے واگا بارڈر میں آ کے اگر ایسی دہشت گردی کا کام کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ جمہوریت کی بات کر رہے تھے، اپنے پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے، یہ کتنا دن یہ چلے گا. اور میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا انٹروسپیکٹ کیجئے کہ آج جس انسٹرومنٹس کو آپ نے استعمال کیا 48 سے، آج دیکھیے کیا حالت ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کے لوگ وار کرائمز کے لیے ہینگ کیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں. جو آپ کی فوج نے 2 بریگیڈیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اجمل قصاب پکڑا گیا، آپ نے ڈسون کر دیا. کارگل میں ناردرن لائٹ انفینٹری کے لوگ تھے، ان کی آپ نے ڈیڈ باڈیز نہیں کلیم کی. تو آپ جب یہ گنڈوں دہشت گردی کے ساتھ I'm not trying to prove. What I am trying to, کہ please do away, please de-link from these, scoundrels, these terrorist organizations. They will consume you. I am talking as a میں ایک پاکستان کا ویل وشر کے حیثیت سے میں آپ کو. This is where you and I should get together and finish these people off. I just like to add one little point. I'd like to add one little point what Colonel Singh said. Just a minute, please, if you don't mind. I'd just like to add one little point here. What Colonel Singh said. What I want to say is, جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے میڈیا کی جو رپورٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اس کے مطابق جو ابھی افتخار صاحب نے بولا ہے اس میں بہت دم ہے کہ یس آپ اپنی غلطی مان رہے ہیں اور آپ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ اسٹیپ. سو آئی ول گو وتھ کرنل سنگھ، وی وش یو ویل، بٹ آپ کو اس کو کرنے کے لیے ایز ہی سیڈ دیز تھیوز اینڈ اسکاؤنڈرلز، ان سے اپنا پالا جھاڑ لینا چاہیے. اور وہ جس دن ہوگا آپ یقین مانیے کہ یہاں سے پوری سپورٹ ملے گی. دیکھیے میں نے آپ کا اتہاس پڑھا ہے. ایک سمے تھا ایوب خان کے ٹائم میں جب ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان will burst out as the most prosperous nation on the world. ان کا پکش سن لیں. تمام جو ماضی میں غلطیاں ان کی طرف سے ہوئی، جو غلطیوں کے پلندے انہوں نے ہماری طرف پھینکے، یا اگر ہم اس ڈیبیٹ میں جائیں گے کہ پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے، اگر ہم اس طرف گئے کہ بلوچستان میں انسرجنسی کون کر رہا ہے، اگر ہم اس طرف گئے کہ وہ ضرب عضب کے متاثرین جو ہے وہ افغانستان میں کس کی پروٹیکشن میں ہے، تو ہم یہ بلیم گیم کی طرف نہیں جانا چاہتے. اس وقت ہم کوئی کسی کو نہیں بلیم کر رہا ہے، ہم تو آپ کے اپنے ہی رپورٹ کو پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں. پاکستان کے جو عوام آپ وہ ڈان کی جو پوری وہ میڈم جو اوبلیک ہنٹ آپ مار رہی ہیں وہ نہیں ہے دیٹس ناٹ کریکٹ، وہ جھوٹ ہے. کے اندر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ بلوچستان میں نہ افغانستان امن کو پروموٹ کرے. اگر یہاں بیٹھ کے اس پروگرام کے ذریعے ہماری افواج کو کرٹیسائز کریں گے، ہمارے انسٹیٹیوشن کو
تو یہ پروگرام نہیں چلے گا اور نہ ہم چلنے دیں گے. چلے ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد چلے یہاں ایک چھوٹا سا ہم بھی بریک لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ لاہور میں دن نیوز ایک بریک پر ہے. بریک کے بعد اس چرچا کو یہیں سے آگے. بھارت اور پاکستان کے بیچ سرحد آر پار این کے سنگھ صاحب یہاں میرے ساتھ ہیں. این کے سنگھ صاحب، اب تک کی بات چیت میں ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ پاکستان بھارت کی باتوں کو پروپیگنڈا بتاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس میں جاؤں گا این کے سنگھ صاحب آپ سے پہلے. میر صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ بھلے ہی میر صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ میر صاحب آپ بھارت جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. بیچ میں سے ہمارا رابطہ ذرا ہاں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، بیچ میں سے کٹ گیا تھا. انوراگ آئی تھنک وی مسٹ سیٹ دی پیرامیٹرز. آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں. آئی تھنک لیٹس گیٹ ٹو دیٹ. اور جو ہمارے جو پرابلمز ہیں، نرو پرابلمز ہیں، لیٹس ریزالو دوز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. این کے سنگھ صاحب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم حافظ سعید چاہتے ہیں، ہم داؤد چاہتے ہیں. نہیں میر صاحب بہت اچھا لگا جب آپ نے آغاز کیا یہ کہہ کے کہ نہیں اس کو ایک فروٹفل ڈیبیٹ بنایا جائے، ڈسکشن بنایا جائے. بڑا اچھا لگا. حقیقت یہ ہے کہ افتخار صاحب کو بھی سن رہے تھے، بہت ہی انہوں نے صحیح بات کہی ہے. میں پاکستان کئی بار گیا ہوں اور جس خلوص کی شدت سے وہاں کے لوگ ملتے ہیں ہندوستان کے لوگوں سے، واللہ مطلب وہ اس کے مطلب وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی چیزیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی آ جائیں تو چیزیں بدل جائیں گی. لیکن آپ ایک بات بتائیے، کیا آپ ذہنی طور پہ اگر غور کریں، یہ ساری چھوڑ دیں ہم لوگ لاجک، انہوں نے کیا کیا. یہاں میں بات پوری ہو جانے دیں، بات تو پوری ہو جانے دیں. سنگھ صاحب کا سوال تو ہو جانے دیں، ان کا جواب تو کہا نہیں. میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ اتنا ناراض ہو رہی ہے. اگر تعریف کرنے میں پاکستان میں اتنی ناراضگی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال خیر میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں. بات تو پوری ہو جانے دیں. سنگھ صاحب کا سوال تو ہو جانے دیں، ان کا جواب تو ہو کہا جانے نہیں. میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ اتنا ناراض ہو رہی ہے. اگر تعریف کرنے میں پاکستان میں اتنی ناراضگی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال خیر میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی بات سن کے، بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کے. صرف ایک بات بتائیے، جس طرح سے وہاں پہ حالت ہے، 28 سال ملٹری ریزیم میں 65 سال کے آپ رہے، جس طرح تحریک طالبان پاکستان لاہور تک آج اس سمے انفلوئنس کر رہا ہے، کیا آپ لوگوں کو جو سینر ایلیمنٹ ہے وہاں کی سوسائٹی کے لگتا نہیں ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے میں کیوں الجھتے ہیں؟ ہم اس لیے آپ کے مسئلے سے ہم متاثر ہوتے ہیں. محترمہ آپ میری بات تو سنیں، آپ کے مسئلے سے ہم متاثر ہوتے ہیں. بڑا اچھا لگے گا کہ آپ کے مسائل ختم ہو جائیں، ہمیں بھی شانتی ملے گی. لائن آف کنٹرول پہ بے گناہوں کو آپ مار رہے ہیں، آپ اس کا حساب دیں. تھوڑی دیر تھوڑا چپ رکھیں تو بڑا اچھا لگا. پیرامیٹرز طے ہو جائیں. ہم لوگ کس پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ ایک اچھے ماحول میں بات کریں. محترمہ میں نے تو تعریف کی آپ کی، آپ اس پہ بھی ناراض ہیں. میں تو بڑے آرام سے تعریف کر رہا ہوں کہ کم سے کم یہ جذبہ ہے. آپ تعریف جو ہے وہ آپ گھوم گھما کے ہمارے انٹرنل ایشوز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. آپ ہمارے انٹرنل ایشوز کو ہمارے پہ چھوڑ دیں. آپ جب بولیں گی تو میرے انٹرنل پہ کریے گا، وہ ایک الگ بات ہے. پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس میں پوٹینشیل بھی ہے. ہماری فورسز جو ہے ان کے اندر ہر طرح کی کیپیسٹی بھی ہے. 28 سال کم سے کم فوجی حکومت میں نہ رہ کے ڈیموکریسی میں رہتی تو اچھا لگتا. جو آپ سے ڈائریکٹلی لنکڈ ایشوز ہیں ایکسٹرنل ایشوز کو آپ ڈسکس کریں ہمارے ساتھ. انٹرنل ایشوز کو ہم نے اپنے گھر کو کیسے مینج کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر کو کیسے محترمہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے انٹرنل ایشوز نہ کیول آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں بھی تکلیف دے رہے ہیں. ہم دونوں مل کے اگر اسے سالو کریں تو زیادہ اچھا ہے. سنگھ صاحب جن آتنکی سنگٹھنوں کو پاکستان کی حکومت وہاں کی سینا پال رہی ہے، وہ اب ہماری دہلیز پر آ کر دھماکے کر رہے ہیں. تحریک آپ کوئی نہیں تنگ کر رہا ہے، مجھے بھی کر رہا ہے، اس لیے یہ ایشو اٹھ رہا ہے. میں آپ سے بہت محبت کی بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. کتنی اچھی بات تھی، ایک منٹ، کتنی اچھی بات تھی کہ میاں نواز شریف جو آپ کے اوتھ ٹیکنگ پر نریندر مودی پرائم منسٹر کے لیے وہاں اوتھ ٹیکنگ پر بھی گئے اور بہت سے لوگوں نے بولے بھی مگر انہوں نے پرواہ نہیں کیا، ایک پازیٹیو قدم اٹھایا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہماری لائن آف کنٹرول پہ ہو رہا ہے، ہم ٹیررزم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
اور ہماری لائن آف کنٹرول. یہ تو ہمارے ہاں اس کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. محترمہ, جب ہم ٹیررزم ختم سیز فائر کا النگن آپ کی طرف سے ہوتا ہے, سیپریٹسٹ سے آپ ملتی ہیں. کہ ہماری مدد کریں, آپ کوشش کریں کہ ہمارے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ کیا آئی ایس آئی کا انسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ رہے, وہاں کے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہاں کی فوج حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے, سول ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں ہے؟ اگر ان باتوں پہ ہم نہیں چرچا کریں گے تو پاکستان میں نہ تو امن آئے گا اور اس کی آنچ ہمارے یہاں بھی آئے گی. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں آپ پلیز اس کو سمجھیے, کیونکہ میں جب بھی گیا ہوں پاکستان میں وہاں کی عوام بے حد اچھی ہے, لیکن انسٹیٹیوشن کراس پرپزز ورک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم سب چاہتے ہیں, آپ بھی شاید یہی چاہتی ہوں گی کہ وہاں پہ امن رہے گا تو ہم دونوں بھی خوش رہیں. اپنے انسٹیٹیوشن بھی بہت اچھے ہیں. میڈم جی آپ کو بتا دوں کہ یو ایس کانگریس میں پینٹاگن کی رپورٹ جو پیش ہوئی ہے اس میں صاف, میر صاحب سن لیجئے, میر صاحب آپ کے حالات کی یو ایس میں کیا چرچا ہے وہ اس کا ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں. انہوں نے صاف طور پر کہا کہ آپ افغان طالبان کو شہ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ بھارت میں ٹیررزم کے ذریعے آپ پراکسی وار چھیڑ رہے ہیں. یہ یو ایس میں جو پینٹاگن کی رپورٹ پیش ہوئی ہے, میڈم کو بتا دیں کہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں میں. حالانکہ ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں کہا تھا, یہ سب باتیں نہیں کر رہے تھے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تب یہ کہنا پڑ رہا ہے. وہ پراکسی وار کی کشمیر میں جو پراکسی وار چل رہی ہے اس کا بھی کوئی حوالہ دے دیں. جو آپ لوگ کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں کچھ اس کا بھی حوالہ دے دینا. وہ آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں کشمیریوں کا عاشورے والے دن, جس طرح سے آپ نے ان کو عاشورے والے دن وہ جو سالانہ ہر سال وہ یوم ازاں کے مجالس مناتے تھے, آپ نے جس طرح کرفیو لگا کے اس کو روکا, جس طرح آپ نے ان کے بنیادی حقوق کو پامال کیا, جس طرح سے آپ نے آج تک جو ظلم و ستم کشمیری عوام پہ ڈالنے شروع کیے ہیں, ان کی چیخو پکار بھی کوئی آپ تک آتی ہے یا نہیں؟ وہ آوازیں بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں کہ نہیں؟ پینٹاگن کی رپورٹ آپ کو نظر آ گئی, آپ کو ہمارے انڈین آرمی کے ٹاپ کمانڈر کی آواز سنائی دی؟ کی رپورٹ سن لیں میرا جواب, کیوں نہیں نظر آتی؟ آوازوں کی بات چھوڑیے, آپ کو انڈین آرمی کے ٹاپ کمانڈر کی آواز سنائی دی کہ کشمیر میں جو ہوا انہوں نے صاف طور پر کہا, پوری دلیری کے ساتھ قبول کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور جانچ میں جو دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان آرمی کے کسی جنرل سے یہ امید کر سکتے ہیں وہ کارروائی ہو؟ نہیں, وہ کارروائی ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ آپ کوئی ارے ابھی تک تو آپ یہ بھی نہیں مان رہی تھی کہ وہ آواز سنی گئی ہے. ہم کارروائی کریں نہ کریں آپ کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. انوراگ میں یہی اسی میڈم سے یہی واپس جواب سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بول رہی تھی ہماری اندرونی حالات میں آپ دخل مت دیجیے, آپ کیوں الٹا ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دے رہی ہیں؟ آپ شیعہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, احمدیہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, وہ ہم سب کو معلوم ہے. کرسچن کے ساتھ آپ نے شروع کیا, جب آپ شروع کریں گے, جب آپ شروع کریں گے یہ گفتگو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی آغاز میر صاحب بہت اچھا کیا تھا, افطار صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پھر سے پٹری پہ آئے اور ایک ٹینجبل ٹرمز میں بات کریں. جو محترمہ کہہ رہی ہیں وہ نہ کہیں. کیوں نہ کہیں؟ یہ پاکستان میں انٹرفیئر کریں ہر طریقے سے, بلوچستان میں گھسے, یہ افتخار صاحب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں. سینر لاجک دے رہے ہیں, سین اپلیکیشن ہے مائنڈ کا. افتخار صاحب اگر بتائے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں, کیا یہ آپ بھی اس کی تپش نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم دونوں بیٹھ کے ایک کوئی سولوشن نہ کھوجیں؟ بولیں میر صاحب بولیں. آپ کو آواز آ رہی ہے انوراگ؟ بولیں میر ہمیں صاحب یہاں پہ آواز ہو پلیز. غلط بات ہے یار, یہ تو پھنسانے والی بات ہے. اوکے چلے ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں. اور میرا خیال سے ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی, لیکن میرا سوال یہ ہے کول صاحب آپ سے کہ صاف طور پر کیا بھارت سے دشمنی نکالنے کے لیے پاکستان اس حد تک اتر جائے گا کہ خود کو بھی ختم کر لے گا؟ انوراگ میں ایک منٹ اس کے پہلے کہ آپ بولے کول صاحب, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جب ہم پاکستان کہتے ہیں نا تو یہ ایک مونولیتھ نہیں ہے. پاکستان کو آپ کو سمجھنا ہوگا, انسٹیٹیوشنز کراس پرپزز ورک کرتے ہیں. جب آپ پاکستان کہتے ہیں تو دراصل وہاں کی عوام وہ نہیں ہے. وہاں پہ ملٹری یہ ہمیشہ چاہے گی کہ وہاں پہ ہندوستان میں تشدد ہوتا رہے, ہندوستان کے بارڈر پہ ملٹری ایکشن ہوتا رہے, وہ پراکسی وار کے روپ میں ہو, کیونکہ
उसको 10,000 रुपए 10,000 करोड़ रुपए हर साल इमदाद पहले अमेरिका देता था, अब गुप्त रूप से वहां के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन देना पड़ता है। अगर वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रखना है तो वहां के पाकिस्तान, वहां की मिलिट्री को आपको ये देना पड़ेगा, जो कि आपके बजट से बुरी हालत है पाकिस्तान की। इस समय पाकिस्तान का बजट 180 बिलियन डॉलर का है, बेहद कम है, बेहद बुरी हालत है, फॉरेन डेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जबरदस्ती वहां आर्मी को आपको ये देना पड़ेगा, जिसका कि अकाउंट, कोई भी अकाउंट पार्लियामेंट में नहीं जाता वहां के। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे इंस्टीट्यूशंस हैं और वो क्रॉस पर्पसेस वर्क करते हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, वहां के जो इदारे हैं वही ये चाहते हैं कि यहां पे कम से कम हिंसा बनी रहे ताकि उनको मदद मिलती रहे। कौल साहब, क्या भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को इतनी प्यारी है कि अपनी बर्बादी मंजूर है उसे? अनुराग, इसमें मैं सिंह साहब से, मैं दोनों तरफ सिंह बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल बहुत जबरदस्त पैनल है आपका, तो इनके सिंह साहब की बात से वाकिफ रखता हूं कि आप पाकिस्तान दुश्मनी वाली बात प्लीज इक्वेट मत करिए, वो गड़बड़, उससे लॉजिक नहीं। पाकिस्तान इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। पाकिस्तान में कई सेनर एलिमेंट्स हैं जो दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि जो, और हम कई बारी कह चुके हैं और कई बारी इनको बोला, लेकिन उनका वहां पे जो कंट्रोल है वो है ही नहीं, वो जो डीप स्टेट जिसे कहते हैं। और पाकिस्तान आर्मी का जो होल्ड है पाकिस्तान पे, वो अगर हमने दुश्मनी हटा दी और अमन ले आए तो उनकी तो आर्मी का वजूद खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दे विल बी अनएम्प्लॉयड। सो इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि हमेशा कोई ना कोई, चाहे प्रॉक्सी से करें चाहे डायरेक्ट एक्शन से करें। अरिजित सिंह साहब ने पहले बोला है कि एनएलआई का इस्तेमाल किया था, जिनकी डेड बॉडी नहीं लेके गए थे। तो दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ हाउ दे ट्राई टू सबवर्ट एनी प्रोसेस। आप देख लीजिए खुद के जो उनके जर्नलिस्ट हैं कितनी प्यार की बात कर रहे हैं, या उनका जो एंकर है वो भी सही बोल रहे हैं, बट द अदर जो दो पॉलिटिशियन लग रही है मेरे को, दोनों पॉलिटिशियन है, उनका वहीं पे एस्टेब्लिशमेंट की जो सिंह साहब ने बोला है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, उससे ये दुश्मनी बढ़ती है। वो ये बहस चलने नहीं देंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहस हम चलने नहीं देंगे अगर इसी तरीके से चलेगी तो। अरिजित सिंह साहब, मेरा जो अपना रीडिंग है पाकिस्तान का, और जब ये पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था तो हु वांटेड पाकिस्तान? नोबडी। सिंध में 1940s तक एक सिंध यूनाइटेड पार्टी जो थी उसका बोलबाला था। मुस्लिम लीग का एंट्री बहुत लेट हुआ, पंजाब में भी बहुत लेट हुआ, बड़ी मुश्किल से इनका एंट्री, जिन्ना साहब को वहां पर वो समझौता करना पड़ा जो वहां की लोकल पार्टी थी। बलूचिस्तान को आपको मालूम है कैसे जबरदस्ती आज भी क्या हालत हासिल किया गया, हमको ब्लेम करते हैं। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको भी खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, वहां पर आपके ये खान बहादुर, ये बादशाह खान जो थे, वो वहां पर वो सबसे पॉपुलर लीडर थे, वो भी नहीं लोग आना चाहते थे यहाँ पर। तो एक आपने आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट बनाया। वहां पे नेशन बिल्डिंग की आपकी मैं बात बता दूं कि जब बेनाजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ तो मुझे लगा कि पीपीपी को पूरी पाकिस्तान, मतलब देयर विल बी एन आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट फॉर सिंपैथी एंड व्हिच विल ट्रांसलेट इनटू वोट्स। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि उस असैसिनेशन के बावजूद भी पीपीपी जो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक्स जो था उसको वो ट्रांसेंड नहीं कर पाए। सो दीज आर दी एथनिक फिशर्स। इस आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट को पाकिस्तान आर्मी जो है वो मिला के रखी हुई है किसी तरीके से, और पाकिस्तान आर्मी खुद हम लोग सबको मालूम है कि टोटली पंजाबी डोमिनेटेड। उनके पास 4 रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, उनके पास ये बलूच रेजिमेंट है और फ्रंटियर फोर्स है। मेन सोर्स पंजाब है, पंजाब से रिक्रूटमेंट सिंध का सिंध रेजिमेंट में वो कोई 10% 15% सिंधीज हैं, 85% पंजाबीज हैं। वही हाल बलूचिस्तान का। ये फ्रंटियर फोर्स में वो 30% पठान। नेशन का कैरेक्टर हो ही नहीं पाया। सो ये एक अपने आप दूसरा ही कैरेक्टर होने जा रहा है ना, वो इस्लामिक स्टेट की जो बात। सो नेशन बिल्डिंग जो हुई है वहां पर बिल्कुल स्क्यूड रही। आप समझिए साहब 40। इफ आई कैन जस्ट ऐड कि जो आपने कहा पाकिस्तान आर्मी ने ये स्टेट को
एक किस्म का जोड़ के रखा हुआ है, और ऑन दी बेसिस ऑफ दी रिलीजन, वही मैं इस्लामिक फंडामेंटल्स के ऊपर ही जोड़ के रखा। चलिए, दिन न्यूज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गया है, ब्रेक के बाद वो वापस आ चुके हैं। मीर साहब, कैन आप पैनलिस्ट रिप्लाई एज वेल? जी इफ्तिखार। जी अनुराग, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जो हमारे दोस्त हैं जिनका साबका तल्लुक राह से है कि ये कोई आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये अपनी भी तौहीन कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी तौहीन कर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी तौहीन कर रहे हैं, ये गांधी की भी तौहीन कर रहे हैं। ये फैसला जो था ये बर्रे सगीर के टॉप लीडर्स ने बाहमी तौर पे किया। ये यू आर द सिग्नेटरी ऑन ऑल दी लंदन कॉन्फ्रेंसेस, सो प्लीज ऐसा मत करो, डोंट डू दिस प्लीज, आई रिक्वेस्ट। वरना फिर बहुत सारे सवाल आपके बारे में भी उठाए जाएंगे। किस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, मेरे को ये और बता दें। लेट मी स्पीक प्लीज, लेट मी स्पीक नाउ। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज। दिस इज नॉट फेयर। We have listened to you very patiently. Please, it is no artificial, absolutely not. Pakistan is a reality. It will remain a reality. Inshallah. The Sindhis, the Pakhtun, the Punjabis, the Urdu speaking, the Baloch, all are together. And please don't confuse. It was the Sindh Assembly who voted for the Pakistan. And you are saying some SUP. I have never read about SUP. Sir, please. Let's come back. If Please. you keep on talking like that, we can talk enough about Sikkim, about your internal affairs, your internal professional fights, पानी पे आपके सूबों के झगड़े, जबान के लिए आपके सूबों के झगड़े, मजहब की बुनियाद पे आपके सूबों के झगड़े। मैं नहीं चाहता, आई एम नो वन टू इंटरफेयर। जिस तरह मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप मेरे अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करें। ठीक है, इसका जवाब ले लें आप। मुझे चाहिए कि मैं आपके अंदरूनी मामलात को एक्सप्लॉइट करूं। प्लीज पहले हमें बात करने ना, मैंने सुन लिया। आपने कहा कि ये दो पॉलिटिशियन जो बैठे हैं ये सबवर्शन कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। मैं और ये दो पॉलिटिशियन और मीर एक हैं। As far as Pakistan is concerned, we are Pakistani. We are facing difficulty. आपको difficulty face नहीं की, आपका मिनिस्टर नहीं मारा गया, आपने जब कॉन्वॉय में जा रहा था वो उसको as far as Pakistan is concerned, we are Pakistani. We are facing difficulty. आपको difficulty face नहीं की, आपका मिनिस्टर नहीं मारा गया, आपने जब कॉन्वॉय में जा रहा था वो उसको एम्बुश नहीं किया गया, मारे गए। चले ठीक है, मेरा ख्याल है आपकी बात पूरी हो गई। RSN सिंह साहब, ये कोई नई बात नहीं है। क्या आयरलैंड और बरतानिया का झगड़ा नहीं हुआ? क्या श्रीलंका आज एक पीसफुल कंट्री नहीं है? क्या श्रीलंका में कत्लेआम नहीं हुआ था? इसका जवाब एनके सिंह साहब आप देंगे। हमें आपकी सपोर्ट इसलिए चाहिए कि इस खिते में रहने वाले एक गेट हो गया। मेरे पास समय की भी कमी है, मुझे अपने यहाँ से भी रिएक्शन लेने का मौका दें। आपने बात की पाकिस्तान के डिफेंस के पैसों की। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब हो जाए। एनके सिंह साहब बोले। फौज पे पैसा इफ्तिखार साहब, बस चूंकि टाइम कम है तो आपने जो पॉइंट रेस किए मुझे उसका जवाब तो देना है कि नहीं देना? तीन लोग बोल रहे हैं, तीन लोगों ने बात की है। नहीं, जवाब इधर से भी होना चाहिए ना। एनके सिंह साहब आप बोले। आपने कहा पाकिस्तान की फौज पे इतना पैसा खर्च होता है। सर विल यू प्लीज अलाउ मी, विल यू प्लीज अलाउ मी। भाई मेरी फौज पे तो पैसा खर्च होता है और आप हमको भी अलाउ कर दीजिए, हमको भी बोलना है। आपकी फौज पे मेरी फौज के मुकाबले में ज्यादा पैसा खर्च होता है। वो उसका भाई हमारा बजट 10 गुना ज्यादा है आपसे। हमारा बजट आपका पैसा खर्च ज्यादा होता होगा क्योंकि आपकी फौज वहाँ हुकूमत भी चलाती है, फौज का काम भी करती है, ISI भी चलाती है। हमारे पास 21 लाख की फौज है भाई, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, हमारा बॉर्डर ज्यादा है। जवाब दें आप। आपका ज्योग्राफिकल एरिया फोर्स है हमारे, ऑब्वियस है। आपकी डिक्टेशन पे चलने वाले हैं। भाई पाकिस्तान आप नहीं लड़े फौजियों के खिलाफ। यार आपकी फौज मिक्सी मशीन के लिए पैसे खर्च करती है, हम तो नहीं करते। मेरी जंग है। नहीं, आप दिल पे हाथ रख के कहिए, इफ्तिखार साहब दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि क्या वहाँ पे वाकई जमहूरियत बहाल हुई है? क्या वहाँ पे वाकई इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के हिसाब से काम कर रहे हैं? अगर वो करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे बात करने। हम जमहूरियत में बैठे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के एक सेकंड, आपने सवाल मुझसे किया ना, जवाब भी सुन लें। जी इफ्तिखार साहब, हाथ रख के कहता हूँ पाकिस्तान में एक वर्किंग पार्लिमानी डेमोक्रेसी चल रही है। पार्लियामेंट इज इलेक्शन, सेनेट इज इलेक्शन, चारों की चारों असेंबली इलेक्शन, गवर्नमेंट इज इलेक्शन। यस
اختلافات ہیں جیسے آپ کے ملک میں ہے. آپ کی لیکن دونوں کی کوالٹی میں انتر ہے. ہمارے اختلافات جو ہیں اس کا نیچر الگ ہے, آپ کے اختلافات الگ ہے. لڑ رہے ہیں اور جیتیں گے. فرق اتنا ہے صاحب, ہمارے یہاں الیکشن جو ہوتی ہیں وہ بندوق کے نیچے نہیں ہوتی ہیں. آپ کے الیکشن آرڈر ہوتے ہیں راولپنڈی سے, وہ فرق اتنا ہمارے ہے. یہاں بھی کوئی الیکشن بندوق کے نیچے نہیں ہوئی. کوئی الیکشن بندوق کے نیچے نہیں ہوئی. ہماری کوئی بندوق کے نیچے الیکشن نہیں. ہاں وہ بندوقیں آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. میاں جی یو این میں بھی گئے تو وہاں پہ ہماری کوئی بندوق کے نیچے الیکشن نہیں ہوتی. अनुराग देखें, एक सेकंड अनुराग देखें, हम जब बात करते हैं कि एक दूसरे से बात करें तो मुझे ये बताइए 6 जून 1998 resolution 1172 which asks both of us to sit down and resolve these tensions mutually. हम इस पे क्यों नहीं जाते हैं? Why do I say آپ میں یہ خرابی ہے, why do you say میرے میں یہ خرابی ہے? میر صاحب کئی بار ہم لوگوں نے کیا, یو این تو آپ جاتے ہیں مسئلہ لے کر, یو این تو آپ جاتے ہیں میر صاحب مسئلہ لے کر. آپ بات چیت کرتے کہاں ہیں؟ آپ آتے ہیں تو یہاں پر سیپریٹسٹ سے ملتے ہیں, آپ یو این چلے جاتے ہیں, آپ تیسری پارٹی کو شامل کرنا چاہتے ہیں, آپ بیٹھتے کہاں ہیں بات چیت کے لیے؟ آپ بات چیت کا ماحول کہاں بناتے ہیں؟ ایک لاجیکل پریمائس آپ کو دیتے ہیں, آپ اسی پہ بتا دیجئے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہاں پہ پرابلم ہے یو این میں, تو ہم یو این میں کیوں نہ جائیں جب وہاں پر ریزولوشن پہ عمل پاس ہوئی تھی جہاں پر یہ تو پھر شملہ سمجھوتا کہاں جائے گا محترمہ؟ کا پرابلم پھر شملہ سمجھوتے کو آپ خارج کرتی ہیں, لاہور ڈکلیریشن کا لاہور سمجھوتے کو خارج کرتی ہیں. آپ تو دو ڈکلیریشن لانگ کر, آپ دو ڈکلیریشن لانگ کر کے یو این پہنچ گئی, اس کو آپ صحیح جائز بتا رہی ہیں آپ. دیکھیں بھائی, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. انوراگ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. انوراگ, یہ مسئلہ ایک ڈسپیوٹڈ ہے, آپ نہیں مانتے. آپ نے 2 ریزولوشنز کی بات نہیں کی. آپ اگر آ جائیں تاشکند پہ بھی آ جائیں اور آپ دوسری بات پہ آ جائیں, یہ باہمی طور پہ آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے. برائے مہربانی, جو آفر پرویز مشرف کی تھی کہ اس کو طے کر لیا جائے ڈی ملٹرائزیشن کے ساتھ, آپ کی فوج بھی نکلے, ہماری فوج بھی نکلے, لوگ غیر ملکی لوگ آئیں, یو این او کے لوگ آئیں, مبصر آئیں, 5 سال 7 سال جتنا باہمی طے ہو جائے وہاں پہ رہیں, اور اس کے بعد لوگوں کو رائٹ آف ریپسائٹ دے دیں, حق دے دیں ووٹ کا. جو فیصلہ بھی کریں گے آپ یقین کریں, ناقابل منظور ہے. افتخار صاحب یہ پرستان ناقابل منظور ہے. RSN سنگھ صاحب آخری لائن آپ کی طرف. دس از ناٹ فیئر. ہاں ٹھیک ہے, فیئر انفیئر آپ نہیں بتائیں گے. آپ اٹھاتے ہیں فیئر انفیئر بتانے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا آپ کو, وہ مشکل ہے آپ کے لیے. RSN سنگھ صاحب کلوزنگ پروگرام شروع کب ہوا جو بولے. RSN سنگھ صاحب آپ بولے. یہ تو ون سائڈڈ. دیکھیے آخری میں سمے کم ہے, میں اتنا ہی ریکویسٹ کروں گا آپ سے, اتنا ہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنی جہادی تنظیمیں ہیں ان کو آپ ریسٹرین کیجئے, اپنے آپ کو بچا لیں گے. ان کا قصور کیا ہے؟ میر صاحب کلوزنگ لائن یہی ہے کہ اگر آتنکواد کو شہ دینا بند نہیں کیا آپ نے تو ہم تو اپنی حفاظت پھر بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ ختم ہونے کے کگار پر ہیں. آپ ختم ہو جائیں گے, آپ کی دہشت گردوں کی تنظیمیں آپ کو ہی کھا جائیں گی. کم سے کم اتنا سبق ضرور لیجیے اور اس پر سوچیے. بہت بہت دھنیواد کرنا چاہیں گے پاکستان سے سبھی مہمانوں کا, اپنے سبھی مہمانوں کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا. وقت کی کمی ہے, اگلے ہفتے پھر ملیں گے پاکستان کے مہمانوں سے. ایک بڑی ڈیبیٹ ہوگی ایک بڑے مدے پر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, ایک چھوٹا سا بریک.